بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو علی سینا کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور اس کی چھٹی نمت چھٹے مرحلہ کی یہ 42ویں فصل ہے اور اس کا عنوان ہے جسم۔ جسم سے مراد آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ مادہ جوہر ہے اور صورت بھی جوہر ہے۔ 5 جواہر میں سے عقل نفس 2 جوہر تھے، تیسرا جوہر مادہ، چوتھا جوہر صورت۔ ان دونوں کے ملنے سے بنتا ہے جسم، اور یہ جسم بھی ایک جوہر ہے۔ ہماری جسم ابھی جسم مطلق پر بات ہو رہی ہے کہ یہ جو جسم ہے، پہلے مادہ جو پہلا ہے اس کو کہتے ہیں ہیولا۔ ہیولا سے مراد کیا ہے؟ جس پر صورت آنی ہے، وہ ایک ظرف ہے۔ جیسے یہ وائٹ بورڈ ہے، اس پر لکھا جاتا ہے کیونکہ یہ استعداد ہے کہ اس پر لکھا جا سکے۔ تو یہ جو پورا بورڈ ہے، یہ پورا ہیولا، مادہ، مٹیریل، جس پر صورتیں آنی ہیں، جس کے اوپر جیسے سکرین ہوتی ہے اس کے پردے کے اوپر صورتیں آپ دیکھتے ہیں، جو ڈرامہ یا سیریلز وغیرہ۔ تو اسی طرح یہ ہیولا صرف محدود نہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فلسفے میں ہیولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن جو انجان لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی چیزوں کو مشتبہ کے طور پر، اشتباہ کے طور پر لے آتے ہیں، کیونکہ ہیولا جتنے عالم ہیں، ایک ہے عالم نور، عالم نور کا ایک ہیولا ہے کل، اسی طرح عالم ارواح کا ہیولا کل، اسی طرح عالم مثال کا ہو گیا، اسی طرح عالم مادہ کے ہیولا۔ اس عالم مادہ سے مراد جسمی عالم، مادہ یہ والا نہیں، جسمی عالم۔ اس جسمی عالم کا ایک مادہ ہے، اس کو کہتے ہیں مادہ ہیولا۔ تو اس پر جو پہلی صورت آتی ہے وہ اس سے مل کر جسم بنتا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے، اور یہ بھی ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، کہ جسم جو بنتا ہے یہ مادہ اور صورت سے بنتا ہے۔ مادہ کی اصل کیا ہے؟ یہ مادہ کہاں سے وجود پاتا ہے اور یہ صورت کہاں سے وجود پاتی ہے؟ ان دونوں کے ملنے سے جسم تو بن جائے گا۔ یہ مادہ ہولا، اس کی علت بھی عقل، اور اس کی علت بھی عقل۔ عقل کون سی؟ جو ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عقول پہلے سے لے کر جب عقل عاشر ہوتی ہے، 10ویں عقل، اس کو کہتے ہیں عقل فعال۔ اس سے پہلی عقول کے عرض میں افلاک بن رہے ہیں، لیکن جب یہ 10ویں عقل آتی ہے تو اس کے عرض میں فلک نہیں، بلکہ یہاں سے ایک نوری ذوف ہوتا ہے، یعنی شدت کم ہوتے ہوتے یہ اس لیول پہ شدت آ جاتی ہے کہ یہ عقل سے آگے مادہ اور صورت پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ جو مادہ اور صورت پیدا ہوتی ہے، سوال یہ ہے کہ اس عقل فعال سے ڈائریکٹ صورت اور ڈائریکٹ مادہ ہیولا پیدا ہوتا ہے۔ اس میں 2 چیزیں یاد رکھنے والی ہیں۔ ابھی صورت کی بات بعد میں کریں گے، ہمارا پہلا متن ہے ہیولا کا، کہ یہ عقل فعال سے کیا ڈائریکٹ اس کی علت ہے یا بیچ میں کوئی علت قریبہ بھی ہے۔ تو عرض کیا تھا کہ یہ جو صورت ہے یہ بطور شریک العلہ، کیونکہ رتبتاً جس کا وجود ہوگا تو یہ شرط کے طور پر اس کو وجود دینے میں بطور شرط کام آئے گی، تو پہلے ہوگی تو بطور شرط آئے گی۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ رتبتاً اس کا وجود پہلے ہے۔ تو یہ شریک العلہ یعنی عقل فعال سے تو یہ بنتی ہے، لیکن ایک اس میں معد کے طور پر صورت بھی معد ہوتی ہے، یہ ہم نے عرض کیا تھا۔ اب یہاں تک یہ بات ہوگی، تو یہ جو مادہ ہے اور یہ صورت ہے، اس مادہ کو کہتے ہیں بالقوہ۔ اس میں استعداد پائی جاتی ہے، قوت پائی جاتی ہے، کس چیز کی؟ کہ وہ صورت کو قبول کرے۔ صورت کیا ہوتا ہے؟ یہ فعلیت ہے، یہ بالفعل ایک وجود ہے، ایک ایسا امر ہے جو بالفعل ہے۔ اس مادہ میں قوت پائی جاتی ہے، لیکن یہ فعلیت ظاہر نہیں ہوتی اس عالم میں جب تک کہ اس پر یہ فعلی صورت نہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، مادہ ہو گیا، یہ ایک ہیولا کے طور پر، ایک ظرف کے طور پر جس پر صورتوں نے آنا ہے۔ تو مادہ ہیولا اور اس پر جو پہلی صورت آئے گی اس سے بنے گا جسم۔ یہ جسم ایک جہت سے مطلق ہے، یعنی ایک لحاظ سے یہ مادہ جو ہے اس مرتبے میں اس کو کہتے ہیں مادہ مشترکہ، کیونکہ اس پہ یہ جو صورت آ رہی ہے کون سی صورت ہے؟ آگ کی ہے، پانی کی ہے؟ نہیں، یہ ایک مطلق صورت آئی ہے جس نے مطلق جسم کو وجود دیا ہے۔ یہاں پر اس کا تعین و تشخص نہیں ہے۔ تعین و تشخص اس وقت ملے گا جب اس مادہ ہیولا پر یہ جو
یہ ہے پہلی صورت، اس سے یہ جسم بن گیا۔ اب اس پر ہیولا پر آئے گی اگلی صورت، وہ ہوتی ہے صورت نوعیہ۔ وہ چار ہیں، یعنی مشہور آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ اس کو مادہ مشترکہ کیوں کہا؟ کیونکہ اس کی علت جو اس پر اثر ڈال رہی ہے، جس میں استعداد پیدا کر رہی ہے، وہ آتی ہے افلاک سے۔ اچھا، تمام افلاک میں کون سی ایسی چیز ہے جو جہت مشترکہ ہے تمام افلاک میں، جس کی وجہ سے یہ جہت مشترکہ ہے، یہاں پر اختلاف نہیں آ رہا؟ تو تمام افلاک میں جو دائروی حرکت ہے، جسے مستدیرہ ہم نے ثابت بھی کیا تھا کہ افلاک کی حرکت دائروی حرکت ہے، مستدیرہ ہے۔ دائروی جو حرکت کی وجہ سے وہ بھی مشترک جہت ہے، اس مشترک جہت کی وجہ سے یہاں پر اس میں جو استعداد پیدا ہوتی ہے کہ صورت آئے، بس یہ نہیں کہ آگ کی آ سکتی پانی کی نہیں، پانی کی آ سکتی ہے مٹی کی نہیں، یہ جو پہلی صورت آئے گا اس کو کہتے ہیں پہلی عام صورت۔ تو یہ یہاں پر صرف یہی صورت آئے گی، یہ جہت مشترکہ ہے۔ تو یا اس میں یہ جو استعداد جو آ رہی ہے اشتراکی، وہ آ رہی ہے افلاک۔ اب جس کے بعد آ گئی دوسری، کہ اس پر آئے گی یہ جو صورت نوعیہ آ رہی ہے، یہ آگ کی، پانی کی، یہ اختلاف کہاں سے آ رہا ہے؟ یہاں تک اشتراک تو آ گیا افلاک کی وجہ سے۔ اب مادہ میں جو استعداد کی تغیر ہو رہی ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کہ اس میں اب یہ اس میں ایسی استعداد پیدا ہو گئی ہے کہ وہ ان صورتوں کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ تغیر اور تبدیلی کہاں سے آئی؟ یہ تغیر اور تبدیلی اسی مادہ پر جب جسم مطلق بن گیا، تو یہ اس جسم بننے کے بعد، جسم کے دو اجزاء ہیں، مادہ پر جو اگلی صورت آنی ہے وہ بھی افلاک سے ہی آنی ہے، وہ صورت نوعیہ کی صورت میں چاہ۔ آپ کہیں گے یہ یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کی دائروی حرکت ہے، یہاں تو اختلاف ہی نہیں۔ نہ، جتنے بھی افلاک ہیں، چاہے فلک الافلاک سے نیچے، ان کی حرکت جو ہے اس سے ان کی وزن میں تبدیلی آتی ہے۔ یہ تم پہلے عرض کر چکے ہیں، تمام افلاک کیا کہ جب وزن میں تبدیلی آئے گی، ان کی حیت میں تبدیلی آئے گی، تو اس کا اثر جو ہے ادھر پڑے گا۔ گویا کہ اس مادہ پر جو استعداد پیدا ہو رہی ہے وہ کس وجہ سے، اس کا مؤثر کون ہے؟ یہ افلاک کی حیت میں جو تبدیلی آ رہی ہے، اس تبدیلی کی وجہ سے اس مادہ میں کیا پیدا ہو گیا؟ ایک تغیر کا استحقاق پیدا ہو گیا۔ وہ تغیر اور حرکت اس میں کی وجہ سے یہاں پر اب دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے استحقاق اور ایک چیز ہوتی ہے استعداد۔ تو مادہ میں استعداد، مادہ کا تعلق ہی بالقوہ یا جو استعداد پائی جاتی ہے، یہ استعداد میں تبدیلی یہاں سے آئی، وہاں پہ تغیر حرکت اور تغیر اور حیات میں تبدیلی کی وجہ سے استعداد میں تبدیلی آ گئی۔ تو یہ استحقاق کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ جو استحقاق ہے کہ اس پر جو صورتیں آئی ہیں، اب یہ صورت آ گئی، مثلا پانی کی صورت آ گئی مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، تو یہ مادہ اور ہیولا سے بن کر یہ جو صورت نوعیہ بنی، یہ کون سی بنی؟ یہ بنی مائیہ۔ تو اس کو کہتے ہیں مائیہ صورت، صورت مائیہ۔ لیکن یہ کس پر آ رہی ہے؟ مادہ پر۔ پہلے صورت آئی جسم مطلق، اس کے بعد صورت نوعیہ۔ اب صورت نوعیہ چار ہیں، آگ، پانی، مٹی ہے، یہ پانی کی صورت ہے۔ اب یہ جو پانی کی صورت ہے یہ اپنی اس صورت کو بدل سکتی ہے کہ اس پر اس کے اوپر ایک اور صورت آ جائے، تو پھر وہ جو اختلاف ہے وہ ادھر سے آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس میں اس مادے میں استحقاق پیدا ہو گیا۔ کیا استحقاق پیدا ہوا؟ کہ وہ صورت مائیہ کو مطلب گرم کرتے ہیں، اس کو شدید حرارت دیں گے تو مائیہ صورت کس میں بدل جائے گی؟ صورت ہوائیہ میں۔ یعنی جو پہلی صورت ہے اس کے اوپر وہ زائل ہو جائے گی اور ایک نئی صورت آ جائے گی۔ یہ نئی صورت کا استعداد اس میں پائی جاتی ہے، یہ وہاں سے آتی ہے فلاک کے تغیر سے۔ تو جو اب آپ دیکھیں گے کوئی اور صورت بھی آ سکتی ہے، مثلا مائیہ صورت ہے، یا ایک چیز ہے مثلا ہائیڈروجن ہے، اس میں یہ استعداد پیدا ہوگی کہ وہ آکسیجن سے مل سکے،
تو اس سے کیا بن جائے گا؟ پانی بن جائے گا۔ اس میں ہائیڈروجن میں یہ استحقاق پیدا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ آکسیجن مل سکے، اور ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز آئے ہائیڈروجن کے ساتھ نائٹروجن آ جائے خالی، یا کوئی چیز مثلا نائٹروجن تو پھر بھی امونیا بن جاتا ہے، تو کوئی ایسی چیز ہے جسے یہ بانڈ ہی نہ بنا سکے، ٹھیک ہے نا؟ کہ مثلا ہائیڈروجن تو اس میں صلاحیت ہوتی ہے مثلا آکسیجن کے ساتھ آ جائے، آکسیڈیشن بھی تقریباً زیادہ تر جو ہیں ایلیمنٹس کرتے ہیں، کوئی ایسی چیز لیں مثلا سوڈیم کے ساتھ پوٹاشیم آ جائے، یہ ایک ہی گروپ ہے، ویلنسی ایک جیسی ہو تو یہ آپس میں بانڈ نہیں بنا سکتے، تو یہ اس میں یہ استحقاق نہیں ہے اس کے ساتھ بنائے بانڈ، دو استحقاق ہائیڈروجن میں آکسیجن کے ساتھ استحقاق ہے، اس کو استحقاق کہتے ہیں۔ اور یہ استعداد کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ وہ افلاک کی دائرہی حرکت کے تغیر سے وہ پیدا ہوتی ہے۔ یہاں تک آ گیا، یہاں تک مصنف کہتا ہے، جو شارح ہے اس نے اب یہاں پر یہ نتیجے اخذ کیے ہیں۔ وہ کون سے نتائج؟ وہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ جسم یا جسمی اجسام کے توابع میں سے، جو ان کے تابع ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی مادہ کی علت نہیں ہے، کیونکہ ابھی بات مادہ میں چل رہی ہے، بعد میں صورت میں آئیں گے۔ مادہ کی علت جسم نہیں ہے، نہ کوئی جسمی لوازمات ہیں، بلکہ مادہ کی علت ہم نے کیا بیان کی؟ عقل فعال، صورت حقیقی علت نہیں ہے۔ تو جسم مادہ کی، جس طرح جسم کو نہیں خلق کر سکتا، اسی طرح جو ہے جسم مادہ کو بھی نہیں خلق کر سکتا۔ اس کی دوسری کیا ہے کہ کوئی بھی اس جسم کی نوع یا جنس میں سے کوئی بھی چیز، جسم کے دو اجزاء ہیں مادہ اور صورت، ایسے نہیں ہے کہ صورت مادہ کو خلق کر دے یا مادہ خود اپنے آپ کو خلق کر دے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو نتیجتاً یہ نکلے گا کہ یہ جو مادہ ہے، اس کا جو جہاں سے وجود پاتی ہے وہ عقل ہے، اور عقل عاشر، 10ویں عقل، اس کو عقل فعال بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک اشکال آتا ہے، وہ کیا اشکال آتا ہے کہ جی ہم نے تو پہلے عرض کیا تھا جسم مادہ کی علت جسم نہیں، یعنی جسم کی علت نہیں، یہ تو ہم نے کئی اس میں فصول پڑھی ہیں اور بڑے ڈیٹیل سے ان پہ جو مباحث کی ہیں، جو اشکالات آئے ہیں ان کے جوابات بھی دیے ہیں کہ جسم کی علت نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا مادہ حولہ میں یہ جو افلاک کا ہے اس کے وجود دینے میں وہ بھی ایک علت کے طور پر آ رہی ہے؟ تو جب ہم عرض کریں گے کہ یہ جو جہت ہے، یہ ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حولہ کی استعداد میں، نہ کہ حولہ کو وجود دینے میں، یہ جو جہت مشترکہ ہے وہ کیا ہے کہ تمام افلاک کی ایک تو حرکت دائروی ہے، دوسرا اس کی طبیعت کی وجہ سے۔ اس کی طبیعت کون سی ہے؟ افلاک کی طبیعت دیکھیں نا، آپ انسان میں دیکھیں، کوئی بھی جمادات، نباتات، معادن، حیوانات، انسانات، سب کی ایک طبیعت ہے، اس کو چیک کریں گے، یا گرم ہوگی یا تر ہوگی یا خشک ہوگی، یا خشک ہوگی، تر ہوگی، یا گرم ہوگی یا سرد۔ تو ان کی جو حرکت ہے وہ طبیعت ہے، وہ ان جو عناصر ہیں یا ان سے آگے جو ان سے مزید جسمی موجودات ہیں ان والی طبیعت نہیں، کیونکہ ان کی طبیعت 4 چیزوں پر موقوف ہے، وہی گرم، سرد، تر اور خشک۔ لیکن افلاک کی حرکت ان 4 طبیعتوں میں سے نہیں ہے، بلکہ اس کو کہتے ہیں طبیعت خامسہ۔ کون سی طبیعت؟ 5ویں طبیعت، جو ان سے ہٹ کر ہے، وہ تمام افلاک میں مشترک ہے۔ اس طبیعت کی اشتراک کی وجہ سے مادہ حولہ میں بھی ایک مشترکہ جہت پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ صورت عام ہے کہ وہ ایک صورت کو قبول کرتا ہے۔ یہاں تک یہ بات ہو گئی کہ اس میں جو قابلیت اور استعداد میں تغیر بعد میں آتا ہے، ایک جہت مشترکہ ہے جس کی وجہ سے پہلی صورت مشترک، ابھی آگ پانی مٹی واق نہیں، اب اس پہ ایک ہی صورت آئی ہے، یہاں پر اختلاف موضوع ہی نہیں ہے۔ اس کا متن دیکھتے ہیں، فَيَجِبُ أَن تَكُونَ حِوَلَ الْعَالَمِ الْأُنْصَرِي لَازِمَةً عَنِ الْعَقْلِ الْأَخِيرِ، واجب ہے کیا کہ یہ جو عالم عنصری کا حولہ ہے، کیوں لفظ استعمال کیا عالم عنصری؟ آپ سے عرض کیا تھا نا، ہر عالم کا ایک حولہ ہے، لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے عالم عنصری، مادی عالم کی۔ عالم عنصری کا جو حولہ ہے، یعنی جو مادہ ہے، وہ کیا ہے؟ لازماتاً کہاں سے آتا ہے؟ وہ عن عقل الاخیر، وہ اس عقل فعال، اس عقل فعال 10ویں عقل سے آتا ہے، یہ آخری عقل ہے، اسے عقل اخیر کہا جاتا ہے۔
یہ بات پتہ چل گئی کہ مادہ کہاں سے بنا؟ عقل سے. فلا یمتنع ان یکون للاجرام السماویۃ ضرب من المعاونۃ فیہ. پھر وہ کہتا ہے ممتنع نہیں ہے، یعنی جائز ہے. جو ممتنع نہ وہ جائز ہوتا ہے. جائز ہے کہ ان یکون للاجرام السماویہ، یہ افلاک کے لیے کیا ہو؟ ضرب، ایک قسم ہو، من المعاونۃ، ایک معاونت کی قسم ہو. کس میں؟ اس میں. تو یہ کہتا ہے کہ ممتنع نہیں ہے. ولا یکفی ذالک، اور یہ کافی، اس میں کافی نہیں ہے، کفایت نہیں کرتا. کس میں؟ فی استقرار لزومہا، یہ اس کے جو استقرار ہوتا ہے اس میں پائیداری. لزومہا، اس کا جو بات یہاں کیا ہے لازمۃ عقل الاخیر، یہ لزوم میں پائیداری نہیں. کب تک؟ ما لم یقترن بہا الصورت، جب تک اس حیولہ کے ساتھ صورت مل نہیں جاتی تو اس میں یہ پائیداری نہیں ہے. مادہ ایسے پایا نہیں جا سکتا. جب بھی پایا جائے گا اس پر صورت آئی ہوگی، کیونکہ جو ہی مادہ خلق ہوتا ہے صورت شریک اللہ ساتھ مادے کے صورت سے یہ جسم بنتا ہے. یہاں تک یہ مادہ کی بحث ہوگی. اس سے اگلی بحث ہے وہ ہے صورت کی، اور وہ صورت انشاءاللہ اگلے مباحثے میں عرض کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.